الرحیم السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کل ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے وہ ہر نیوز چینل، ہر سوشل میڈیا کی ویب سائٹ کا موضوع ہے۔ وہاں قیامت خیز زلزلے سے ہزاروں افراد جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، لاکھوں ملبے تلے پھنس چکے ہیں، ہزاروں عمارتیں گر گئیں۔ ان ملکوں کی معیشت بالکل بیٹھ چکی ہے اور ان کو اربوں ڈالر اب صرف اپنی بحالی کے کاموں پر خرچ کرنے ہیں۔ لوگوں کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں بچا، اوپر سے وہاں برف باری کے باعث شدید قسم کی سردی پڑ رہی ہے جو زندہ بچ جانے والوں کے لیے الگ سے امتحان لے رہی ہے، کیونکہ وہاں رہنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی۔ یہ لوگ سڑکوں پر بے یار و مددگار ایک وقت کے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف تو ان دونوں ملکوں کے رہنے والے پریشان ہیں، تو وہیں سوشل میڈیا پر یہ باتیں شروع کی گئی ہیں کہ وہاں رہنے والوں کے گناہ ان پر زلزلے کی شکل میں نازل ہوئے۔ اس بات سے جتنی تکلیف وہاں کے رہنے والوں کو ہو رہی ہے، اتنی ہی دوسرے ملکوں کے لوگوں کو یہ پڑھ کر ہو رہی ہے۔ اس موقع پر جب وہاں ہزاروں اموات ہو چکی ہیں، لوگ اسی طرح کھلے عام باتیں کر رہے ہیں کہ شراب و کباب اور ناچ گانے کے باعث ترکی زلزلے سے متاثر ہوا۔ اس بات کا تذکرہ نہایت احتیاط کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، جس میں براہ راست ایسے الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوں، مگر لوگ احتیاط نہیں کر رہے۔ کیا انسانی گناہوں اور قدرتی آفات میں کوئی تعلق ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بات کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا بھوک اور بیماری کے خوف سے، چیزوں کے چھن جانے سے، پھلوں کے سڑ جانے سے، تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون شکر گزار ہے۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اسی لیے بنایا تاکہ دیکھے کہ کون زیادہ شکر گزار ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے بتایا کہ جب بھی انسانوں پر کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ گناہوں کی سزا ہے جو وہاں بسنے والے انسانوں نے کیے، یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ تو اگر تو وہاں رہنے والوں نے نیک کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ، قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ایک امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش دے کر آزما رہا ہے کہ آپ اچھے کام کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہتے ہیں یا صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک ڈگری بیچلر آف آرٹس کی ہے اور ایک بیچلر آف میڈیکل سائنس کی۔ آپ آرٹس میں بی اے کرتے ہیں تو آپ کو آرٹس میں بی اے کی ڈگری ملتی ہے۔ اگر آپ میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں، امتحان پاس کرتے ہیں، تو آپ کو میڈیکل سائنس کا بیچلر قرار دیا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں بی اے کرنا آرٹس میں بی اے سے زیادہ مشکل ہے، مگر اس امتحان کا اور اس کو پاس کرنے کا انعام بھی تو پھر اسی حساب سے زیادہ ہے۔ آپ کو اس کے ذریعے اچھی نوکری ملتی ہے جس میں عزت، احترام، پیسہ سب کچھ ہوتا ہے، جبکہ بی اے آرٹس کرنے والے کے لیے معمولی سی نوکری ہوتی ہے جو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اور اسی میں انعام زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے جب قدرتی آفات آتی ہے تو جتنی بڑی آفت ہے اس میں ثابت قدم رہنے کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ تو جو بھی ہماری زندگی میں آزمائش کا وقت آتا ہے تو یا تو وہ ہمارے گناہوں کی سزا یا ہمارے اچھے اعمال کا انعام یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ Now, whenever any calamity comes on a human being, it can be two things, sister. Either it can be a punishment because of your sin, or it can be a test. If you have done sins, then that's a punishment. If you are a good human being, follow the Qur'an, Allah is testing you, is giving you a calamity, giving you a higher test to check whether do you pass a higher test or not. For example, if you pass bachelor's in arts, you get BA. If you pass bachelor's in medicine, you get doctor, DR. To pass a medical bachelor is more difficult than passing a bachelor's in arts, correct? But if you pass a higher test, you get a higher degree. So when a calamity befalls, it's either a punishment because of your sins or it's a test for you. The higher test you pass, the bigger is the reward. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the test for the Anbiyas, for the prophets, was the most difficult amongst all the human beings. Because the prophets are higher than the normal human being. Similarly, any reward you get, it's two things. Any good thing that happens in your life, either it's a reward for your good deeds or it's a test. There are many people who do sins and yet they are rich. They have big bungalows. The big Allah is testing them. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انبیاء کے لیے امتحان کڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تمام انسانوں سے زیادہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، تو ان پر امتحان بھی اسی حساب سے بڑے آتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا رخ تھوڑا سا موڑا اور کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں، بڑے گھروں میں رہتے ہیں، وہ گناہ بھی کرتے ہیں مگر ان کی دولت میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی سارا کچھ دے رہا ہے تاکہ آخرت میں ان کا حصہ نہ رہے۔ اسی طرح مومن لوگ بہت ہی غریب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے بجائے آخرت میں سب کچھ دینا چاہتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غریب کو بہت زیادہ عطا کر دے تاکہ دیکھے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے گا تو اللہ اس سے خوش ہوگا۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سب دے کر چھین لیتا ہے تاکہ دیکھے کہ بندہ صبر کر رہا ہے یا اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب چھین لیا، آپ سب چھن جانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو وہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے۔ ترکی میں زلزلے سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ اس زلزلے سے متعلق بھی دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو سکتا ہے یا پھر اللہ کی طرف سے بندوں کی آزمائش ہو سکتی ہے، کیونکہ زلزلہ ایک قدرتی آفت ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تو جب زمین ہی ہل جائے تو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب یہ وہاں رہنے والوں پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر شکر کریں، اگر یہ گناہوں کے باعث ہے تو ان سے توبہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کسی بڑے انعام سے نوازنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ قدرتی آفت نازل کی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں ترکی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، میں وہاں نہیں گیا، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش۔ اگر وہ وہاں بسنے والوں کو پتا ہے کہ انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں تو جان لیں یہ آزمائش ہے، اگر انہوں نے کچھ گناہ کیے ہیں تو توبہ کرنی چاہیے۔ بہرحال جو بھی ہو، ہمیں ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور ہمت دے اور اس قدرتی آفت سے نجات دلائے۔ Can I show any relationship between the earthquake that took place in Turkey and what does the Qur'an say? Regarding any calamity that comes on any human being or any group of people, there are two reasons for such a calamity to come. One can be that either it's a punishment, that the people have disobeyed Almighty God, they have disobeyed the commandment and it's a punishment. Or second, it can be a test, that maybe the people are good, but Almighty God, He wants to test them, that further, that maybe He wants to give them a bigger reward. So any calamity that comes, it can either be a test or it can be a punishment. I am not an expert on Turkey and I haven't been to Turkey. I cannot comment whether this earthquake was a calamity or whether it was a test. It can be both. Those people, there are many people who have disobeyed Almighty God in that it may be a punishment for them, and there are many good people also in Turkey, for them it may be a